السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبوں کو میری جانب سے عید مبارک ہو، اور جو لوگ ابھی راستے میں ادھر ادھر ہیں ان سے بڑی ہوئی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے عیدگاہ آپ تشریف لائے ہیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہیں کہ نہیں خود کو فیصلہ کیجیے کہ آپ بازاروں کی زینت نہ بنیے۔ عید کی نماز کے بعد آپ پان ضرور کھا لیجیے گا، لیکن عید کی نماز سے پہلے پان کھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے عید کی نماز ضروری ہے۔ ابھی رات سے لے کر کے پورے دن ليلة الجائزہ ہے، اللہ کی جانب سے انعام تقسیم ہو رہا ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے، محروم نہ بنیے۔ سب سے زیادہ محروم قسمت وہ انسان ہے کہ جسے اس پروردگار اور شہنشاہوں کا شہنشاہ انعام دے اور اپنا دروازہ بند کر دے۔ نہیں، مودی جی اعلان کر دے ابھی کہ سب آدمی گھر کے باہر نکل کے رہیے، 1 لاکھ انعام تقسیم کریں گے۔ تو اب اگر کوئی آدمی دروازہ اپنا بند کر لے تو اسے اچھا سمجھا جائے گا یا اسے برا سمجھا جائے گا؟ پرائم منسٹر کیا کچھ بگڑ جائے گا یا آپ کا بگڑ جائے گا؟ نہیں بگڑے گا پرائم منسٹر، آپ کا بگڑ جائے گا۔ وہ پروردگار پرائم منسٹر انعام تقسیم کرنے والا، اور ہم میلوں کی زینت بن جائے، ہم آپ ہی لوگوں کو اٹھاتا۔ اگر ہم پان دکان کی زینت بن جائے تو اللہ کی جانب اللہ کے اصول ضابطہ، اس اصول ضابطے کے مطابق اگر ہم نہ چلیں گے تو اللہ نہیں دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت بہانا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہانا تلاشی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر اس کی پالن ہار ہم نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اور اس مجمع میں کثیر تعداد میں حفاظ اعظام اور علماء کرام موجود ہیں، نئے طالبین بھی پرانے آ رہے ہیں۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ چند منٹ باقی ہے، ہمیں تقریر نہیں کرنی ہے۔ تقریر لچھے دار اور موقع محل کے اعتبار سے آپ سب نے ہم سب نے سماعت کر چکی ہے۔ 3 یا 4 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے عید کی نماز کے بعد، بلکہ رخصت ہو چکا۔ نمبر 1، میری باتوں میں سب سے پہلی بات کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سے جدا ہوا، رخصت ہوا، ہم نے اس کو پایا، اور نہ جانے ہمارے ساتھیوں میں سے بہت سارے ساتھی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان سے غائب ہے۔ ایک کہ ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اے اللہ میری عمروں کو اتنی دراز فرما کہ دوسرا مہینہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ یقین مانیے، مقدس مہینہ رمضان کا، جس نے صرف عظمت کا خیال کیا کہ اللہ 11 مہینے نہ جانے کتنے کیسے گزر گئے، اللہ نے اس مہینے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہم آپ ہی کی بات سنا رہے ہیں، لیکن ہم سنانے کا مقصد کچھ اور ہے کہ ہمیں کیا ایک 11 مہینے گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ نے رحمت بنایا، مغفرت بنایا، اور آخر میں جہنم سے خلاصی بنایا، نہیں بنایا؟ جانتے کہ پہلا عشرہ رحمت کیا ہے؟
دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس رحمت کا معنی کیا، اس رحمت کا مطلب کیا؟ کبھی غور کیا؟ رحمت میں لغوی معنی عام طور پر آتا ہے ترس کھانا، کسی پہ منتا آ جانا، ترس کھانا۔ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کے سامنے بھوکا آدمی آیا اور کہا ہے میں 2 دن سے نہیں کھایا ہوں، آپ کو ترس آ گیا اور آپ نے 50 روپے نکالا کہ وہ کھانا میں سے تقسیم کیا اور اس کو آدھا کھانا آپ نے دے دیا۔ یہ رحمت کا معنی ہے، ترس آنا۔ لیکن شریعت کے اندر اس کا معنی بہت وسیع، اتنا وسیع ہے جب اس کو تصور میں نہیں آ سکتے۔ ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھائے کہ اللہ کے دربار میں رحمت کا معنی کتنا وسیع ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کی جان کو اللہ کا حکم کرنے کے لیے چھت پہ چڑھ گیا، اب ٹوٹے گا، کب ٹوٹے گا؟ آپ کی نظر اس شخص کو پڑ جائے گا۔ ایک نوجوان اپنے ٹینشن کو لے کر کے پٹری پہ چلا گیا، اب ٹرین آنے والی ہے، ان کا جسم تو ٹکڑا ہونے والا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے اس کی کمر کو پکڑا اور پٹری پر سے کھینچ لیا۔ ایک نوجوان آدمی جس نے آپ کو روشن کیا، اب ٹوٹے گا، کب ٹوٹے گا؟ آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ پیچھے سے جاتے ہیں، کمر کو پکڑتے ہوئے اس آدمی کو چلنے سے بچا گیا۔ مثال سمجھ گئے ہوں؟ یقین مانیے ایک مومن بندہ اب جہنم میں گرنے والا تھا، اب چاہتا وہ جہنم میں ڈوب جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا اور پہلے اشیاء کو رحمت قرار دیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں کر کے جہنم سے بچا۔ کتنی بڑی بڑی ہے کہ ہم جہنم میں گرنے والے تھے، ڈوبنے والے تھے، جہنم میں چلنے والے تھے، اللہ کی رحمت نے ہمیں اپنے آغوش میں کر دیا، ڈھانپ دیا۔ اب جہنم کی آگ سے ہم پہلے عشرہ میں بچ گئے، اب دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اگر کوئی آدمی مرنے والا ہو، نظر کی حالت میں ایکسیڈنٹ کر گیا ہو، آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیے، میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں ہو۔ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، فوراً اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے، نہیں اس کو آئی سی یو میں بھرتی کرے گا، پہلے اس کی حالت ایسی کرے گا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، دوائی کھانے کی پوزیشن میں بن جائے، تاکہ دوا جو استعمال کی جائے تو دوا ان کی جسم میں کارگر بن جائے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ